یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائی یا حیو۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یا حیو، اے وہ زندہ ذات، یعنی اللہ کا نام ہے حی، اے وہ زندہ ذات کو جو زندہ رہے گی حین لا حی، اس وقت میں بھی کہ جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، فی دیمومت ملکی ہی، یعنی بادشاہ بھی اپنی بادشاہت کے دوام میں زندہ نہیں رہیں گے، یعنی ان کی بادشاہت کا دوام نہیں ہے، وہ بقائی، ان کے وجودوں کا بقا بھی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، اس میں ایک باقی رہے گا، وہ اللہ تیری ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائی یا حیو، یہ ذکر جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا اور آپ نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو بکثرت آپ جب اس کا ورد کرتے رہے اور وہ منزل جو تھی تکمیل کی وہاں تک پہنچ گئے، تو 3 ملائکہ، 3 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس بھیج دیے۔ وہ ملائکہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ذکر آپ نے پڑھا ہے اس کے موکل ملائکہ ہیں، اب ہم آپ کے تابع دار ہیں، کوئی بھی معجزہ جو ہے وہ ظاہر کرنا ہو، کوئی بھی تصرف کائناتی چیزوں کے اندر کرنا ہو، تو ہم جو ہے اس میں آپ کی تائید و نصرت کریں گے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ ہوئے اور اس طریقے سے ان فرشتوں نے آپ کو جو ہے آب حیات پلایا، یہ چشمہ آب حیات کا جو ہے اس کا پانی آپ کو لا کے پلایا، تو لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات جاودانی عطا کر دی۔ چنانچہ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ سلامت ہیں۔ چنانچہ بہت سے مواقع پہ ظاہر ہوتے ہیں، مختلف روپ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور بہت سے اولیاء کاملین کو پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت خضر ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے محققین علماء کا یہی قول ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اگرچہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو دلائل پیش کرتے اس کے محققین علماء نے صاف اور سیدھے جوابات دیے ہیں۔ لہٰذا صحیح قول یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، وہ کیونکہ چشمہ آب حیات جو ہے وہ ملائکہ نے ان کو پلایا ہے، یہ اس نام کی برکت سے۔ یہ نام بڑا عجیب و غریب ہے، بڑی اس کی تاثیرات ہیں۔ ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آئی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے یہ پوری ہو جائے، تکمیل کو پہنچ جائے، یا یہ کہ کوئی دینی کام ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ منزل مراد جو ہے میری دینی کام کی پوری ہو جائے، یا دنیاوی کوئی کام ہے، وہ چاہتا ہے یہ کام میرا دنیاوی مکمل ہو جائے، کوئی تجارت ہے، کاروبار ہے، وہ مکمل ہو جائے، یا یہ کہ وہ جو بیمار رہتا ہے، بیمار ہے تو اس بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے، بیماری سے جان چھوٹ جائے، تو یہ جمعرات کے دن طلوع شمس کے وقت اس کا ورد کرنا ہے، اور وہ کتنا کرنا ہے؟ 1041 مرتبہ۔ 1041۔ ایک تعداد کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ اب یہ سوچے کہ جو 1041 بجے 42 پڑھ لیتے ہیں، نہیں بھائی، یہ تو اینٹی بائیوٹک ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری ڈوز ہونی چاہیے، کم زیادہ ہوئی تو نفع نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام میں اس پہ راز ہیں۔ 1041 مرتبہ پڑھیں آپ کی وجوہات، اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ صرف 7 دن، 7 days کرنا ہے۔ اور اول آخر جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، ان ناموں کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک، یہ پڑھ کے آپ نے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کو جو دینی کام پائے تکمیل کو پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچ جائے گا، دنیاوی کوئی مہم ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی، کوئی مرض تکلیف ہے آپ مرض سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ کسی دوسرے کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس مریض کو پانی دم کر دے دیں یا اس پہ پھونک دیں، ٹھیک، یا کسی دوسرے کے لیے پڑھ کے آپ دعا کر دیں، تو 7 days کرنا ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ 7 دن کے اندر جو اس کا پازیٹیو رزلٹ آ جائے گا۔ ایسا زبردست اس میں اعظم ہے سبحان اللہ۔ یہ فائدے۔ دوسری تاثیر یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہے، دل جو ہے، دل مردہ ہونے کا مطلب ہے کہ دین و ایمان اس کے اندر جو ہے جڑ نہیں پکڑتا۔ اب یہ شکایت والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے دین مذہب سے ہٹتا جا رہا ہے، تھوڑا ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، ایسے احوال پیدا ہو رہے ہیں، یا یہ دین دیانت کو نہیں سمجھتا ہے، تو یا فیملی میں کوئی آدمی یا خود اپنی کیفیت ایسی ہے تو دل اس کا مردہ ہے۔ تو مردہ دل کو زندہ کرنے کی تاثیر اس کے اندر ہے۔ اس کا وہی طریقہ کہ جمعرات کو طلوع شمس کے وقت سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو جمعرات کو طلوع شمس کے وقت ہونا چاہیے، پھر آپ بعد میں کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ آپ نے جمعرات کو کیا، اس کے بعد اگلے جمعے کو آپ شام میں پڑھ لیں، لیکن وقت ایک ہی رکھنا ہے۔ پھر
وقت ایک ہی رکھنا ہے. اس طریقے سے آپ نے 7 دن پورے کرنے ہیں. اور اگر طلوع شمس کے وقت ہی روز رکھیں تو دی بیسٹ، لیکن اس کی پابندی نہیں ہے. لیکن سٹارٹ آپ کو جمعرات کو طلوع شمس کے وقت کرنا ہے. تو یہ آپ کریں گے اور 7 دن کریں، وہ 1041 مرتبہ پڑھیں اور بچوں کے لیے دعا کر لیں یا وہ اس مردہ دل شخص کے لیے دعا کر لیں. اور اگر یہ پانی پلا سکتے ہیں کوئی دم کر کے پانی وانی پلا دیں، دور ہے تو اس کے کپڑوں پہ کمرے میں چھڑک دیں. لیکن اصل اس میں دعا ہے، پلانا اور کھلانا مقصود نہیں ہے، اصل دعا ہے. بس اس 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی ایمانی حیات عطا فرما دیں. سبحان اللہ. اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نسخہ اکثیر ہر ایک کو چاہیے. اس کے علاوہ ایک فائدہ بڑا زبردست ہے کہ ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے جو لا علاج ہے. مثلا کینسر ہے، اب کینسر کا مرض آج کی دنیا میں لا علاج سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور ایسے امراض ہیں جو علاج لا علاج ہے، طبہ نے جواب دے دیا ہے کہ اب یہ اب درست ہونے کا نہیں. اس کے لیے کرنا ہے کہ چینی کی ایک پلیٹ لیں یا چینی کا ایک برتن لیں، اور اصلی چینی ہونی چاہیے، مٹی والی نہیں. اصلی چینی کی پلیٹ ہو وائٹ کلر میں تاکہ اس پہ لکھا جا سکے. اس کے اوپر آپ مشک اور زعفران کی روشنائی بنائیں. مشک اور زعفران کی روشنائی بنا کے تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک چٹکی زردے کا رنگ بھی ڈال لیں. یہ میں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ زردے کا رنگ ڈالنے سے وہ روشنائی گاڑی اچھی بن جاتی ہے. تو وہ ڈال دی. اس کے ایک لکڑی کے قلم سے آپ نے پلیٹ کے اوپر یہ دعا لکھنی ہے، یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائہ یا حیو. بس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ بھی لکھ لے اس سے پہلے تو بیسٹ ہے. لیکن اگر فاتحہ نہ لکھے تو اصل اتنا ہی ہے کہ اتنی دعا لکھی. لکھنے کے بعد اس کو جو مصری، جو میٹھی مصری ایک پانی میں تھوڑی سی گھولیں. وہ جو تھوڑا سا میٹھا پانی ہو گیا ہے وہ پانی آدھا کپ اس کے اندر ڈالے پلیٹ میں، اور وہ اس کو ڈیزالو کر کے وہ نہار منہ پانی پلا دیں مریض کو. بس یہ جو ہے آپ نے پلانا شروع کرنا ہے. یا آپ نے جو ہے کل 11 دن پلانا ہے. 11 دن کے اندر ہی آپ اس کے اچھے اثرات دیکھنا شروع کر دیں گے. اور اس کو پورا آپ نے کرنا ہے تو 41 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ کسی قسم کا کینسر نہیں رہے گا، مریض شفا پا جائے گا. یہ تو ہمارا بھی یہاں امریکہ میں مجرب ہے. امریکہ میں 7 مریض 7 جو کینسر کے مریض 4 سٹیج پہ بھی چلے گئے، ان پلیٹوں کے لکھنے کی برکت سے ان کو اللہ نے شفا دے دی. سبحان اللہ. اور یہاں کے ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ میریکل ہو گیا ہے، یہ کینسر کیسے ختم ہو گیا، ہم نے تو کیمو بھی نہیں کی آپ ٹھیک ہو گئے. یہ یہاں کے آن ریکارڈ چیز ہے. تو اس کے ایسی اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ جو ہے وہ پلیٹ کے اندر کر کے آپ نے وہ پانی پلانا ہے کینسر. اس کے علاوہ جو بھی مرض ہو تو یہ آپ نے جو ہے 11 دن کرنا ہے. 11 دن میں آپ کو احوال نظر آ جائیں گے، ورنہ پھر آپ اپنا 41 ڈیز کا نصاب پورا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا کلی دے دیں گے. سبحان اللہ. اس پہ تاثیر. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ کوئی تنگ دست ہے بیچارہ، یعنی خوشحال نہیں ہے، مالی طور پہ مارا ہوا ہے، وہ بھی یہی والا عمل کرے. پلیٹ کے اوپر اسی طریقے سے لکھ کے پانی میں ڈیزالو کر کے وہ پی لے، ٹھیک. اور وہ جناب 11 دن کرے. 11 دن میں اس کو مثبت آثار نظر آ جائیں گے. 41 ڈیز پورا کر لے، کسی قسم کی تنگ دستی نہیں رہے گی اور بہترین خوشحال ہو جائے گا. اور اگر خوشحال ہے پہلے سے اور وہ چاہتا ہے میں اسی طرح خوشحال رہوں، آگے تو بڑھوں پیچھے نہ ہٹوں، تو یہ عمل کرتا رہے، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. عجیب اسلام کے اندر راز ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تنگ دست نہیں کریں گے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کسی کو کوئی رنج لگ گیا ہے، کوئی ایسا رنج و عالم میں کوئی ایسا روگ لگ گیا ہے اور وہ روگ ہٹتا نہیں. مطلب کسی کا باپ فوت ہو گیا، اب وہ اس صدمے میں ہے. بیوی کا شوہر فوت ہو گیا، اس صدمے سے نکل ہی نہیں پا رہی، اور آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں ڈپریشن میں چلی گئی مثلا، نکل ہی نہیں پا رہی. اس ڈپریشن کا اس سے اچھا علاج کوئی نہیں ہے. وہ بھی اسی طریقے سے اس چینی کی پلیٹ پہ آپ نے لکھنا ہے روشنائی بنا کے، مصری کے پانی سے اس کو ڈیزالو کر کے اس کو پلانا ہے. 11 دن میں آپ رزلٹ دیکھیں گے، وہ ڈپریشن سے باہر آ جائے گی. کسی قسم کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ڈپریشن سے اس کو نکال دے گی. اس پہ تاثیر ہے. ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ چشمہ آب حیات کے اسرار کھلے اس کے اوپر، کہ آب حیات کو چشمہ اس کے اسرار کیا ہے، وہ کیا راز ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، وہ اگر چاہتا ہے تو اس کی دعوت یعنی اس کی دعا اور ذکر شروع کرے. اس دعوت کو دعوت احیائی کہتے ہیں، حیات سے احیائی. تو دعوت احیائی کہتے ہیں
دن اور رات میں 7,000 مرتبہ اس کا ورد کرنا. دن میں کسی وقت 7,000 پڑھے اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، رات میں کسی وقت میں 7,000 پڑھے اول آخر جو ہے وہ یہ سورہ فاتحہ یہ کرے، اور یہ جو ہے 7,000 ٹائم پڑھے، اور یہ صرف اس کو جو ہے 15 دن 2 ہفتے کرنا ہے. 15 دن تک یہ پابندی سے کرے انشاءاللہ. اول تو 7 دن کے اندر ہی اس کو جو وہ آثار ظاہر ہونے لگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اسرار چشمہ آب حیات کی اس پر کھول دیں گے. ورنہ 15 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوئی اذن الہی اس پر جو ہے چشمہ آب حیات کے راز کھل جائیں گے. یہ اس کی تاثیر. تو اس طریقے سے یہ اس پہ عمل کریں تو یہ وہ نام ہے بابرکت جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، جو تکوینی امور کے نبی تھے، اور ان کی تربیت اور جو ہے وہ معجزات کے اسلام ان ناموں کے ذریعے سے آگے بڑھا. یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی. تو بڑا عجیب و غریب نام ہے یہ، جو ہے اپنی کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے. تو یہ جمالی ہے، اور اس کا نصاب 2,56,000 ہے. تو 2,56,000 نصاب اس کا پورا کر لیا جائے، اس کے بعد اس کی تاثیر جو عامل کے لیے جو ظاہر ہوتی ہے اور وہ اپنے مقاصد پہ استعمال کر سکتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی کوئی دلی مراد ہے وہ پوری ہو جائے، تو دلی مراد کو پوری کرنے کے لیے یا کوئی بہت اہم مقصد ہے جس کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو 40 دن تک اس کا ورد کرے گا 16,000 مرتبہ ڈیلی. 16,000 روزانہ پڑھے گا 40 ڈیز. انشاءاللہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد اور مقصود کو پورا کر دیں گے. کہ اس مراد مقصد کے لیے جو بہت ہی عظیم الشان قسم کا بڑی کٹن قسم کی مہم ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے. اصل تو اکیلے ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کام جو اجتماعی ہے تو خاندان کے کچھ لوگ یا کوئی دوست بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں، یا مثلا بزنس کا معاملہ ہے تو چند پارٹنر جو مل کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 40 ڈیز کریں انشاءاللہ جو ہے زبردست کامیابی. یا جلیل المتکبر علی کل شیء فالعدل امرہ والصدق وعدہ یا جلیل، یہ وہ نام ہے. تو اس کی یہ ایک تاثیر. دوسری اس کے اندر تاثیر یہ کہ دشمن کو مغلوب اور مقہور کرنے کے لیے، یعنی آپ کی قہری اور زبردستی کی طاقت دشمن پر دھاک بیٹھ جائے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ 3,044 دفعہ پڑھنا ہے. 3,044 دفعہ پڑھیں، اور یہ جو ہے تقریباً 21 دن تک 21 ڈیز اس کا ورد کریں. انشاءاللہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا دشمن ہوگا اس پر اس کی دھاپ بیٹھ جائے گی، اس کا روب پڑ جائے گا، اور وہ اس کے سامنے مغلوب اور مقہور ہو جائے گا. اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ عامل اب غائب ہو جانا چاہتا ہے کہ نظر نہ آئے، کوئی انس اور جن اس کو نہ دیکھ سکے، اس پہ زبردست تاثیر. اس کے لیے اگر یہ کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاثیر عطا فرما دیتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھنے میں بڑا آسان ہے، یعنی ہزاروں میں نہیں پڑھنا، صرف جو 40 مرتبہ روز پڑھنا، 40 ٹائم پڑھنا روزانہ، اور یہ تقریباً 140 دن تک کرنا ہے. روزانہ 40 دفعہ، دن وقت متعین کر لے، ٹائم اسی وقت میں یہ بیٹھ کے پڑھے گا صرف 40 ٹائم. اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، جب دعا کرے گا اس میں درود ابراہیمی پڑھے گا، اور پڑھ کے اپنے پھونک لے گا اور اللہ سے خیر مانگ لے گا جو چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ خطرات کے موقع پہ یا کوئی ایسے احوال ہیں جس پہ مجھے کوئی مفادات مقاصد حاصل کرے تو میں غائب ہو جاؤں، میں کسی انس و جن کو نظر نہ آؤں، تو وہ کیفیت حاصل ہو جائے. دعا کر لیا کرے، اور یہ جو ہے 140 دن کی دن سے شروع کر لیں، اور صرف 40 دفعہ پڑھ. یہ اس میں تاثیر زبردست ہے. اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی، یہ کمال حاصل ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کیا اس کے بعد وہ معیار، اس کا معیار یہ کہ یہ عامل خود اپنے آپ سے غائب ہو جائے. عامل کو خود اپنا آپ نظر نہیں آئے گا. میں یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو آئینے میں کچھ نہیں ہوگا، تو اس سے سمجھ جائے کہ وہ تاثیر مجھے حاصل ہو گئی. اب جو ہے جس جگہ پہ اس کو کرنا ہوگا کہ جس جگہ پہ میں چاہتا ہوں میں نظر نہ ہوں، تو یہ اس ٹائم میں 40 دفعہ پڑھے گا، پڑھ کے پورے بدن پہ پھونکے گا اور گزر جائے گا، نکل جائے گا، تو کوئی اس کی نگاہ بھی نہیں اٹھائے گا، منزل پہ پہنچے گا. یہ اس میں تاثیر ہے. اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے
کہ چاہتا ہے کہ میراث نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ ملے. ذرا آپ کی میراث تو روحانی میراث تھی اور آپ کی علمی میراث تھی. جیسے پہلے ایک نام کی تاثیر تھی میراث سلیمانی ملتی ہے، یعنی دنیا کی جاہ و جلال نصیب ہوتا ہے. ایسے میراث نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور علم و معرفت و فضل کے اندر اس کو حصہ نصیب ہوگا. اس کے لیے روزانہ 140 دفعہ پڑھنا، 140 دفعہ روزانہ پڑھنا اس نے، اور پڑھ کے جو دعا کرنی ہے اول آخر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ ملا کے جب دعا کرے گا تو درود ابراہیمی اس کی پڑھے گا اور اللہ سے مانگے گا. اور یہ جو ہے 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرے گا، انشاءاللہ جو ہے میراث نبوت میں اس کو حصہ نصیب ہو جائے گا اور علم و فضل سے اس کا سینہ منور ہوگا. اس پہ تاثیر. اور ایک تاثیر یہ کہ کوئی کسی سے ملاقات ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ملاقات کرو تو میں اپنا جو میرے مقاصد مجھے حاصل ہوں، مذاکرات ہیں، اس مذاکرات میں اپنے مقاصد کو حاصل کر سکوں، زیادہ ان کی نہ ماننی پڑے بلکہ وہ میری زیادہ مان لیں، تو اس طریقے سے گیو اینڈ ٹیک کے معاملے میں یہ حاوی رہے. ایسی کوئی صورتحال ہے اس کے اندر، اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ 92 ٹائم 92 دفعہ یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے گا، اور دم کرتے ہوئے جاتے ہوئے اس راستے میں یا جلیلو یا جلیلو اکیلا یا جلیلو کا بھی رکھے گا. اور وہاں جو بیٹھ جائے گا مذاکرات کے لیے، گفتگو کرے گا، یا کوئی بزنس میٹنگ ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھی ڈیل مل جائے میں حاضر رہوں، تو یہ عمل کر کے جائے، اٹھے گا انشاءاللہ خوشخبری کا اٹھے گا، جو اس کے مقاصد ہوں گے وہ بالکل نفع کے ساتھ پورے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریاض سے بات کر رہی ہیں. تو آج ہی میں نے جو نام بتایا ہے اس میں جلیلی نمبر 35 برائے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ 92 ٹائم روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. 92 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ. اول آخر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ ملا کے، اور جب دعا کریں تو درود ابراہیمی ساتھ شامل کر لیں. انشاءاللہ جو ہے 92 سے پہلے ہی جو ہے اللہ کی رحمت سے ان کو جو ہے مطلوبہ جگہ پہ جاب مل جائے گی. آپ جو ریاض میں چاہتے ہیں ریاض میں مل جائے گی، جہاں بھی آپ چاہتے ہیں. بہت مجرب ہے، انشاءاللہ چھینٹے ضرور آپ بھی پڑھیں گے اور اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اور باقی یہ کہ آپ نے کہ جو وہ ان لوگوں سے کہہ دو مجھ سے دعا کریں تو میں ان کی دعا کو قبول کروں گا. تو یہ اللہ نے کہا کہ دعا قبول کروں گا. اور باقی یہ تکوینی حکمت کے طور پر بالکل درست ہے. اللہ کو دعا قبول کرنی مطلوب ہوتی ہے تو پھر آپ کے دل میں دعا مانگنا ڈالتے ہیں، لہذا آپ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح ایسا ہوتا ہے بس اوقات کہ اللہ کو جو دعا قبول کرنا مطلوب ہے اس لیے آپ سے دعا مانگاتا ہے، آپ دعا مانگتے ہیں. اب یہ دعا قبول کرنے کی شکلیں مختلف ہیں. اصل میں ہم جب مانگتے ہیں تو ہم نے جو اسپیسیفک شکل مانگی ہے ہم اسی شکل کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس خاص صورت و شکل کا جو ہے پابند نہیں ہے، وہ کسی بھی شکل میں دعا کی قبولیت کو پورا کر سکتا ہے. مطلب بچہ جو ہے یا مانگنے والا آپ سے مانگتا ہے میں بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. اب روٹی مانگی آپ نے چاول دے دیے اس کو، اس نے کہا جی مجھے چاول دے دو، آپ نے اس کو بریانی دے دی، یا آپ نے اس کو روٹی سالن دے دیا، یا آپ نے 2 پیسے دے دیے، روپیہ دے دیا. تو دینے والا اپنی مرضی سے کسی شکل میں دے سکتا ہے. مانگنے والا جو روٹی بولا لیکن آپ نے $2 دے دیے اس کو، آپ کی جیب میں $2 سے جا کے روٹی خرید لے گا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی شکل کا صورت کا پابند نہیں ہے. وہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے بس اوقات اللہ سیم وہی شکل جو آپ نے مانگی وہ دے دیتا ہے. یہ بھی بس اوقات اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. بس اوقات اللہ وہ نہیں دیتا بلکہ جو آپ نے مانگا اس کے بہاف میں کوئی آفت اور مصیبت آپ پہ نازل ہونے والی ہوتی اس کو روک دیتا ہے، آپ کو اس آفت اور مصیبت سے بچا لیتا ہے. اور بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو آپ نے مانگا اس سے بہتر ایک شکل ہے، بہتر ایک صورت وہ دے دیتا ہے. مطلب آپ نے اللہ سے سائیکل مانگی اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دے دی، آپ نے موٹر سائیکل مانگی اللہ نے آپ کو کار دے دی. تو یہ مطلب ہے تو اللہ اس سے بہتر شکل میں دے دیتا ہے. اور چوتھی آخری صورت یہ کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے تو دعا تو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کا جو دینے کا جو انعام ہے وہ آخرت کے لیے سیو کر لیتے ہیں. آخر میں جب انسان جب جاتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں جو دنیا میں ان کی مطلوبہ شکل بندے کو نہیں ملی اللہ اس کے بدلے میں ان کو اجر دیتا ہے. اور اتنے بڑے بڑے اجر اس کو عطا کیے جاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنے والا ان اجر کو دیکھ کے تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر ایک کا جو ہے انعام یہاں پر ملتا، تو یہاں تو بڑے بڑے خزانے اسے ایک دعا نہ قبول ہونے پر مل رہے ہیں.
تو یہ ہے، تو یہ چار شکلیں ہیں، سیم وہی چیز دے دیتا جو مانگی، یا اس سے اعلیٰ چیز دے دیتا ہے، یا اس کے بیاہ پہ کسی بلا کو ٹال دیتا ہے، یا اس کو اللہ آخرت کے بینک میں سیو کر دیتا ہے، وہ اپنے پروفٹ کے ساتھ آپ کے آخرت میں ملتی ہے۔ تو دیکھو قبول کی اللہ نے، لیکن قبول کی شکل اللہ کی مختلف ہے، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ڈالا دعا مانگنا، تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کو کسی کے ذریعے سے نفع پہنچانا ہے، لہذا انسان مانگنے لگتا ہے۔ ایک اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ بعض لوگ نام پوچھتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ پوچھتے ہیں، اس کے ذریعے بھی حساب نکالتے ہیں۔ دیکھو یہ تشخیص کے مختلف طریقے ہیں، یہ عاملین حضرات جو بیٹھے دنیا میں لوگوں کی روحانی تشخیص کرتے ہیں، تو اس کے مختلف طریقے ہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پوچھتے ہیں جی نام کیا ہے، تو وہ علم العادات کے ذریعے سے ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں یہ آپ کو یہ جادو ہوا ہے، یا آپ کو جنات کا اثر ہے، یا آپ کو جسمانی مرض ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تشخیص ہے جو مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ وہ اگر آپ بظاہر عامل دیندار عامل ہے، مسلمان ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں کر کے اس طریقے سے اگر آپ کو تشخیص کرتا ہے تو آپ پر ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کریں۔ باقی ہمارا اپنا طریقہ ہے کہ اب لوگ پوچھتے ہیں، ہم نے ان کا مسئلہ سنا، اس پر جو دعا بتا دی۔ کیوں ہوتا یہ کہ ہمارے دین بھی ہوتا ہے کہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، ہم بس اللہ کا کلام، اللہ کا نام بتا دیں جس کے اندر اس قسم کی تاثیر ہو، اور یہ پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت رسول کے کام کو پورا کر دے گا۔ جادو توڑنے کے حوالے سے جو حدیث طیبہ میں بتائی آیتیں جادو کا توڑ ہے، مشائخ سلسلہ نے جو تجربات کیے کہ یہ دعائیں فلاں جنات کے دفع کے لیے ہیں، تو وہ ہم آپ کو بتا دیں، اس پہ آپ عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تشخیص ہے، جیسے فزیکلی انسان کی میڈیکل سائنس کے اندر تشخیص کے بہت سے طریقے ہیں کہ یونانی طریقہ الگ ہے، اور جو ہے وہ میڈیکل سائنس کا الگ طریقہ کار ہے، اسی طرح وید کا الگ طریقہ کار ہے۔ تو یہ اپنے اپنے طریقے ہیں، تو اس میں طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بیسک اصل جو چیز ہے وہ جو ہے وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں، لہذا ہم اس طریقوں کو بھی غلط نہیں کہتے، وہ بھی ایک طریقہ تشخیص ہے، بہت سے عامل اس کے مطابق کرتے ہیں۔ ویسے بدن کے دردوں کے لیے، ہڈی جوڑوں کے لیے سب سے اچھی چیز میتھی پاؤڈر ہے۔ میتھی پاؤڈر، میتھرے جو ہوتے دانے ہوتے یلو، ان کا پاؤڈر بنا لیں، یا بنا ملتا ہے ساری کے پاس۔ میتھی پاؤڈر کے 1 چمچ نہار منہ یا سونے سے پہلے وہ نیم گرم 1 کپ پانی کے ساتھ آپ کو نگلنا، لیکن اس پہ پڑھنا کیا وہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے تیسرا کلمہ تمجید 11 دفعہ پڑھنا ہے، اولا کی آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی، اس پہ دم کرنا، ہلکا سا زور سے پھونک نہیں مارنا ورنہ سارا پھونک اڑ جائے گا، تو پھونک مارنا ہے۔ اب وہ اس کو پی کے تو اس کو نگل جائے، اس کو پھونک۔ یہ شروع کر 21 دن پابندی سے کریں، بدن کا کسی قسم کا درد نہیں رہے گا، ہڈی جوڑ بالکل قوی اور مضبوط ہو جائیں گے۔ حدیث میں میتھی کی بہت تعریف کی گئی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔